الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فورتھ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہمارا جو سلسلہ ہے نصابی کتب وہ منار التوقید سے ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں پر مثل اول کا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ مثل اول کا دوسرا قاعدہ، پہلا طریقہ اس کا تو یہ ہے کہ آپ فرق اقرب بود فوقانی لیں۔ اب فرق اقرب کس طرح لینا ہے اس کا پیچھے طریقہ بتایا گیا تھا۔ جمع سیکنڈ عرض بلد اور پھر اس کو اندر جمع کریں سیکنڈ میل شمس۔ اس کا جو جواب آئے گا اس کا جواب کا نام ہوگا مجموع اقرب۔ اس کے بعد فضلی جدول اوقات سے مجموع اقرب کا مقیاس ٹائم معلوم کیجیے، پھر تعدیل ایام اور تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجیے جس طرح کے نصف النہار میں گزرا ہے۔ تو آپ کے پاس یعنی یہ مثل اول حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ عرض بلد کا کوسائن اور میل شمس کا کوسائن جمع کر کے حاصل جمع کو بود فقہ کے فرق اقرب میں سے کم کیجیے، یہ مجموعہ اقرب کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق ہی پھر آگے کیجیے جیسے پیچھے ابھی کیا تھا۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بود فوقانی کے فرق اقرب میں سے عرض البلد کا کوسائن کم کیجیے، یعنی عرض بلد کا کوسائن آپ معلوم کریں گے اور پھر بود فوقانی کا فرق اقرب اس میں سے اس کو مائنس کریں گے، جو باقی بچے اس میں سے میل شمس کا کوسائن پھر کم کیجیے۔ اب جو باقی بچے وہ مجموعہ اقرب کے برابر یہ ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ دیکھیے کہ فضلی جدول جیسے اگر ہمارے پاس نہیں ہے، بقیہ جداول تو موجود ہیں، لہٰذا بقیہ طریقوں سے ہم وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بود فوقانی کے فرق اقرب میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجیے، جو باقی بچے اس میں سے عرض بلد کا کوسائن کم کیجیے، جو باقی بچے وہ مجموعہ اقرب کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ بود فوقانی کے مجموعہ ابعد میں سے ما بین الفرقین کم کیجیے۔ ما بین الفرقین کا مطلب کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں دیا ہوا، یعنی فرق اقرب اور فرق ابعد کا فرق جو ہے اس کو ما بین الفرقین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مجموعہ اقرب کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ ہم نے 4 طریقے لکھے ہیں، دوسرے طریقے بھی استخراج کیے جا سکتے ہیں۔ اب مثل ثانی کا دوسرا قاعدہ، اس کے اندر پہلا طریقہ تو یہ کہ فرق ابعاد بود فوقانی پلس سیکنڈ عرض بلد پلس سیکنڈ میل شمس، یہ ہو جائے گا مجموعہ ابعاد۔ اس کے بعد فضلی جدول اوقات سے مجموعہ ابعاد کا مقیاس ٹائم معلوم کیجیے، پھر تعدیل ایام اور تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجیے جس طرح کے نصف النہار میں گزرا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ عرض بلد کا کوسائن اور میل شمس کا کوسائن جمع کر کے حاصل جمع کو بود فوقانی کے فرق ابعاد میں سے کم کیجیے، یہ مجموعہ ابعاد کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق ہی کیے جائیں گے۔ تیسرا طریقہ، بود فوقانی کے فرق ابعاد میں سے عرض البلد کا کوسائن کم کیجیے، جو باقی بچے اس میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجیے۔ اب کوسائن وغیرہ لینے کے لیے کتاب کے آخر میں جدول موجود ہیں،
जो बाकी बचे वो मजमूआ आबाद के बराबर होगा, लिहाजा बाकी अमाल पहले तरीके के मुताबिक किए जाएंगे। या फिर बोध फ़ौकानी के फ़र्क आबाद में से मैल शम्स का कोसाइन कम कीजिए, जो बाकी बचे उसमें से अर्जुल बलद का कोसाइन कम कीजिए, जो बाकी बचे वो मजमूआ आबाद के बराबर होगा, लिहाजा बाकी अमाल पहले तरीके के मुताबिक किए जाएंगे। चौथा तरीका, बोध फ़ौकानी के मजमूआ अकरब में मा बैनल फ़र्कैन को जमा कीजिए, तो ये भी मजमूआ आबाद के बराबर होगा, लिहाजा बाकी अमाल पहले तरीके के मुताबिक किए जाएंगे। नतीजा तंबी ये है कि हमने 4 तरीके लिखे हैं, दूसरे तरीके भी इस्तिखराज किए जा सकते हैं, जो कि आपको दीगर कुतुब तौक़ीद के अंदर अगर आप तलाश करेंगे, छानबीन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तीसरा कायदा, और तीसरे कायदे के अंदर जो पहला तरीका है वो साइन महफूज अकबर प्लस साइन महफूज असगर प्लस सेकंड अर्ज़ बलद प्लस सेकंड मैल शम्स, ये 4 चीज़ें हैं, तो इनका मजमूआ अरबा हो गया। इसके बाद जेबी जदवल औकात से, अब जेबी से मुराद साइन जो होता है वो जे भी होता है, और खैर वैसे तो है कि अगर जेब किसी के अदद की मालूम करनी है तो फिर साइन से करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुराद वो नहीं है। यहाँ पर है जेबी जदवल औकात। जेबी वक्त किसको कहते हैं? जेबी वक्त ऐसा वक्त के जिसके अंदर तादील मरवज और तादील अयाम टाइम शामिल ना हो, उसको जेबी वक्त कहते हैं। तो ये उस पूरे औकात का जो जदवल बनाया गया है तो उसको कहते हैं जेबी जदवल औकात। उससे इस मजमूआ अरबा का मिक्यास टाइम मालूम कीजिए, या फिर मजमूआ अरबा पर 10 बढ़ाकर तनसीफ कीजिए। उसके बाद निस्फ़ की कौस जदवल साइन से लेकर दर्जा को मिनट और दकीकों को सेकंड मानकर 8 में ज़रब कीजिए। हासिल ज़रब गरबियात का मिक्यास टाइम होगा। देखिए कि एक तो ये कि डायरेक्ट आप जदवल से देख लें, दूसरा ये कि आप फार्मूले के ज़रिए से मालूम कर लें। इसके बाद आखिर तक वही बातें हैं कि जो पहले कायदे के पहले तरीके में लिखी हैं, यानी आपने अब आगे करना क्या है, आगे भी बचेगा क्या, बस वही चीज़ होगा। जब आपके पास जेबी जदवल आ गया, जेबी वक्त आ गया, तो उसके बाद आप अब आगे उसमें तादील मरवज तादील अय्याम मिलाएंगे, लेकिन वो दीगर औकात में तो चलता है, जैसे निस्फ़ नहार में तो चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी आपने करना है, तो वो फिर आप पहला तरीका उसमें से देख लें। दूसरा तरीका यह कि महफूज अकबर का साइन और महफूज असगर का साइन जमा करके हासिल जमा का नाम मजमूआ अव्वल रखिए। फिर अर्ज़ बलद का कोसाइन और मैल शम्स का कोसाइन जमा करके हासिल जमा का नाम मजमूआ सानी रखिए। इसके बाद मजमूआ अव्वल में से मजमूआ सानी कम कीजिए, तो ये पहले तरीके के मजमूआ के बराबर होगा, लिहाजा बकिया अमाल पहले तरीके के मुताबिक किए जाएंगे। तीसरा तरीका, महफूज अकबर का साइन और महफूज असगर का साइन जमा करके हासिल जमा का नाम मजमूआ अव्वल रखिए। फिर इसका तमाम तुल बलद का तमाम अर्जुल बलद का साइन और तमाम मैल शम्स का साइन जमा करके हासिल जमा का नाम मजमूआ सानी रखिए। इसके बाद मजमूआ अव्वल में से मजमूआ सानी कम कीजिए, तो ये भी पहले तरीके के मुताबिक मजमूए के बराबर होगा, लिहाजा बकिया अमाल पहले तरीके के मुताबिक ही फिर अब करेंगे। तंबी है कि साइन को साइन वगैरह में निस्बत जानने वाला और दूसरे तरीके से भी इस्तिखराज कर सकता है। जिसको साइन कॉस टैन वगैरह इनकी वैल्यूज़ के बारे में पता है, वो जदीद तरीके भी इस्तिखराज कर सकता है। हमने सिर्फ 3 तरीक़ों पर ही इख्तिसार किया। आगे चौथा कायदा, उसका पहला तरीका तो ये है कि निस्फ़ुल मजमू में, यानी मजमू आपने निकाला था और उसका फिर निस्फ़ किया, निस्फ़ुल मजमू में तमाम अर्जुल बलद जमा करके हासिल जमा का नाम हासिल अव्वल रखिए। फिर हासिल अव्वल में से बोध कोकब कम कीजिए, यानी बोध समती, बाकी का नाम आप फिर हासिल सानी रखिए। उसके बाद हासिल अव्वल का कोसिकेंड और हासिल सानी का कोसिकेंड और निस्फ़ुल मजमू का साइन और हासिल तफरीक का साइन, इन चारों को जमा कीजिए। इसका नाम मजमूआ अरबा रखिए। फिर मजमूआ अरबा पर 10 बढ़ाकर तनसीफ कीजिए। उसके बाद निस्फ़ की कौस जदवल टैन से लेकर दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानकर 8 में ज़रब कीजिए। हासिल ज़रब जो है ये गरबियात का मिक्यास टाइम होगा। फिर इसका तमाम 12 घंटे तक लेने पर शर्कियात का मिक्यास टाइम मालूम होगा। या फिर इस निस्फ़ की कौस जदवल कोटाइन से लेकर दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानकर 8 में ज़रब कीजिए। हासिल ज़रब शर्कियात का मिक्यास टाइम होगा। अब उल्टा काम हो जाएगा। अब फिर इसका तमाम 12 घंटे तक लेने पर गरबियात का मिक्यास टाइम मालूम होगा। मिक्यास टाइम मालूम करने के होने के बाद तादील अय्याम और तादील मरवज टाइम बढ़ाने या घटाने का अमल कीजिए, जिस तरह के निस्फ़ुल नहार में गुजरा है। दूसरा तरीका यह कि निस्फ़ुल मजमू का साइन और हासिल तफरीक का साइन जमा करके हासिल जमा का नाम मजमूआ अव्वल रखिए।
پھر حاصل اول کا سائن اور حاصل ثانی کا سائن جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ ثانی رکھیے. اس کے بعد مجموعہ اول میں سے مجموعہ ثانی کم کیجیے تو یہ پہلے طریقہ کے مجموعہ کے برابر ہوگا، لہٰذا اس پر 10 صحیح بڑھا کر پہلے طریقے کے مطابق عمل کیجیے. آگے مزید آتا ہے 5واں قاعدہ، یعنی کافی سارے قواعد اس کے اندر بیان کیے گئے، پھر اس کے قاعدے کے تحت کئی طریقے بیان کیے گئے ایک ہی قاعدے کے. سائن ارض البلد اور سائن میل شمس، ان کو جمع کر کے حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے. اس کا نام تحویل اول رکھ لیجیے، لیکن ارض البلد اور میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو تحویل اول کا عدد مثبت ہوگا. اگر ایک شمالی دوسرا جنوبی ہو تو تحویل اول کا عدد منفی ہوگا. اس کے بعد بود کوکب کے کوسائن کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے، اس کا نام تحویل ثانی رکھ لیجیے، لیکن طلوع غروب اور صبح و عشاء کے لیے تحویل ثانی کا عدد ہمیشہ ہر حال میں مثبت ہوگا، اور مثل اول و ثانی کے لیے تحویل ثانی کا عدد ہمیشہ ہر حال میں منفی ہی ہوگا. باب تحویل اول اور تحویل ثانی کو اب آپ جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ تحویلین رکھ لیجیے. اس کے بعد مجموعہ تحویلین کا سائن لیجیے اور اس کا کو سیکنڈ ارض البلد اور کو سیکنڈ میل شمس میں اس کو جمع کیجیے. اب اس کا نام جو ہے تو وہ مجموعہ ثالثہ رکھیے. اب اس کا نام مجموعہ ثالثہ رکھیے. اس کے بعد مجموعہ ثلاثہ کی کوس جدول سائن سے لے کر درجے کو منٹ، دقیقے کو سیکنڈ مان کر 4 میں ضرب دیجیے، پھر 6 گھنٹے پر حاصل ضرب بڑھائیے. اگر مجموعہ تحویلین کا عدد مثبت ہو اور 6 گھنٹے میں سے حاصل ضرب گھٹائیے اگر مجموعہ تحویلین کا عدد منفی ہو. تو ان دونوں صورتوں میں یہ غربیات کا مقیاس ٹائم ہوگا، اور 6 گھنٹے پر حاصل ضرب بڑھائیے اگر مجموعہ تحویلین کا عدد منفی ہو، 6 گھنٹے میں سے حاصل ضرب گھٹائیے اگر مجموعہ تحویلین کا عدد مثبت ہو. ان دونوں صورتوں میں یہ شرکیات کا مقیاس ٹائم ہوگا. فائدہ: غربیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہو جانے کے بعد اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر شرکیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہوگا، جیسا کہ پہلے قاعدے کے ذیل میں گزرا ہے. اسی طرح شرکیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہو جائے تو اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر غربیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہو جاتا ہے. فائدہ: عدد اصلی کی طرف تحویل کرنے کے لیے اینٹی لاگ کی جدول درکار ہے. منار التوقید کے صفحہ 35 پر اینٹی لاگ کی جدول ہے، لیکن یہ جدول 4 ہندسوں والی ہے، اور 5 ہندسوں یا 6 ہندسوں یا 7 ہندسوں والی جدول مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ جدول اگر آپ کو چاہیے تو وہ لینے کے لیے لوگارتھم کی جدول درکار ہے. منار التوقید کے صفحہ 33 پر لوگارتھم کی جدول ہے، لیکن یہ جدول بھی 4 ہندسوں والی ہے. اگر 5 یا 6 یا 7 ہندسوں والی جدول مل جائے تو زیادہ بہتر. دیکھیں مفتی صاحب بیان تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اوقات نکالنا آپ کو سکھا دیے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر مزید تحقیق ہو سکتی ہے. ہم نے اگرچہ اس کے اندر تحقیق زیادہ سے اوقات آپ کو نہیں سکھائے، تو وہ نکالنے کے لیے پھر کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. مفتی صاحب نے اپنے دور کے حساب سے بالکل صحیح بیان فرمایا. جدید دور کے اندر چونکہ کیلکولیٹر آ چکے ہیں جو کہ آگے مزید ساری ویلیوز اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا بہتر سے بہتر تر بلکہ بہترین آپ کا وقت نکل آئے گا. فائدہ: طلوع غروب کے لیے چونکہ بود کوکب مقرر ہے 90 درجے 49 دقیقے، اس لیے اس کا کوسائن بھی مقرر ہے کہ 75.9351 بلکہ 18.153975، اور اس کا عدد اصلی بھی مقرر ہے اور وہ ہے 1425. اس طرح صبح و عشاء کے لیے بھی چونکہ بود کوکب مقرر ہے 108 درجے، اس لیے اس کا بھی کوسائن مقرر ہے اور اس کا عدد اصلی بھی مقرر ہے. لیکن مثل اول اور مثل ثانی کے لیے بود کوکب مقرر نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے لیے کوسائن بھی مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی کوسائن کا عدد اصلی مقرر ہے، لہٰذا کبھی کچھ ہوگا اور کبھی کچھ اور ہوگا. فائدہ: مثبت کو مثبت میں جمع کرنے کا طریقہ ظاہر ہے کہ دونوں کو جمع کیجیے اور حاصل جمع کا عدد مثبت ہے مانیے. مثلا مثبت 15 میں مثبت 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع مثبت 27 ہوگا، اور منفی کو منفی میں جمع کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دونوں کو جمع کیجیے لیکن حاصل جمع کا عدد بھی منفی ہوگا. مثلا منفی 15 میں منفی 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع وہ منفی 27 ہوگا، اور اگر منفی کو مثبت میں جمع کرنا ہو تو یہ طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو عدد بڑا ہو اس کو اوپر لکھیے اور جو عدد چھوٹا ہو اس کو نیچے لکھیے، پھر بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو گھٹائیے، جو حاصل تفریق ہو وہی دونوں کا حاصل جمع ہے. لیکن بڑا عدد اگر مثبت ہو
تو حاصل جمع کا عدد بھی مثبت ہوگا، اور اگر بڑا عدد منفی ہو تو حاصل جمع کا عدد بھی منفی ہوگا۔ مثلا مثبت 15 میں منفی 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع مثبت 3 ہوگا، اور اگر منفی 15 میں مثبت 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع منفی 3 ہوگا۔ تنبیہ: خطوط اشرہ میں نسبت جاننے والا اس قاعدے کو مختلف طریقوں سے عمل میں لا سکتا ہے۔ چھٹا قاعدہ، صرف طلوع نجومی اور صرف غروب نجومی کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ بعد تحتانی کا کوسائن، عرض البلد کا سیکنڈ اور میل شمس کا سیکنڈ تینوں کو جمع کیجئے، حاصل جمع کا نام مجموعہ ثلاثہ رکھیے، پھر فضلی جدول اوقات سے مجموعہ ثلاثہ کا مقیاس ٹائم معلوم کیجئے۔ اس کے بعد تعدیل ایام اور تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجئے جس طرح کے نصف النہار کے قاعدے میں گزرا ہے۔ تنبیہ: خطوط اشرہ میں نسبت جاننے والے اس قاعدے کو مختلف طریقوں سے عمل میں لا سکتا ہے۔ فائدہ: طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا معنی یہ ہے کہ قرص آفتاب کا کوئی جز افق شرقی پر ہو، اور طلوع نجومی کا مطلب یہ ہے کہ قرص آفتاب کا نصف حصہ افق شرقی سے اوپر، نصف حصہ افق شرقی سے نیچے ہو، لہذا طلوع نجومی ہمیشہ طلوع عرفی اور طلوع شرعی سے مؤخر ہوگا، یعنی اس کے بعد ہوگا۔ اسی طرح غروب عرفی اور غروب شرعی کا معنی ہے کہ قرص آفتاب پورا افق غربی سے نیچے جائے، اور غروب نجومی کا معنی یہ ہے کہ قرص آفتاب کا نصف حصہ افق غربی سے اوپر اور نصف حصہ افق غربی سے نیچے ہو، لہذا غروب نجومی ہمیشہ غروب عرفی اور غروب شرعی سے مقدم ہوگا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلوع نجومی کے وقت سے کچھ گھٹا کر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہو سکتا ہے، اسی طرح غروب نجومی کے وقت پر کچھ بڑھا کر غروب عرفی اور غروب شرعی کا وقت معلوم ہو سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ طلوع نجومی کے وقت سے کتنا گھٹانے پر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہوگا، اور غروب نجومی کے وقت پر کتنا بڑھانے سے غروب عرفی اور غروب شرعی کا وقت معلوم ہوگا، تو 35 درجے عرض بلد تک طلوع نجومی کے وقت سے تقریباً 4 منٹ گھٹانے پر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور غروب نجومی کے وقت پر تقریباً 4 منٹ بڑھانے سے غروب عرفی اور غروب شرعی کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اور 35 درجے عرض بلد سے آگے جب بڑھ جائے تو 50 درجے عرض بلد تک ہر مہینے کی 8 تاریخ اور 24 تاریخ کو طلوع عرفی و شرعی اور غروب عرفی و شرعی کا وقت پہلے یا دوسرے قاعدے سے یا کسی اور قاعدے سے معلوم کریں، اور ان 2 تاریخوں میں طلوع نجومی اور طلوع غروب نجومی کا وقت بھی معلوم کریں۔ پھر دونوں میں فرق دیکھیں، جتنا تفاوت 8 تاریخ کو ہو اس قدر تفاوت پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک طلوع نجومی اور غروب نجومی میں کر لیا کریں۔ اس طرح جتنا تفاوت 14 تاریخ کو ہو اس قدر تفاوت 16 تاریخ سے آخر مہینے تک کر لیا کریں، اور 50 درجے عرض بلد سے لے کر 65 درجے عرض بلد تک کے لیے ہر مہینے کی 5 تاریخوں میں تفاوت معلوم کرنا چاہیے، 3، 9، 15، 21 اور 27، اور جتنا تفاوت 3 تاریخ کو ہوا اس قدر تفاوت پہلی تاریخ سے 6 تاریخ تک کر لیا کریں، اور جتنا تفاوت 9 تاریخ کو ہوا اتنا تفاوت 6 تاریخ سے 12 تاریخ تک کر لیا کریں۔ والا حاضر قیاس۔ آگے 7واں قاعدہ، صرف طلوع نجومی اور صرف غروب نجومی کے لیے قاعدہ یہ بھی ہے کہ عرض البلد کا ٹینجٹ اور میل شمس کا ٹینجٹ جمع کیجیے، اور حاصل جمع کی کوس جدول سائن سے لے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر 4 میں ضرب دیجیے، پھر حاصل ضرب پر 6-7 بڑھائیے تو میل موافق کے غروب اور میل مخالف کے طلوع کا مقیاس ٹائم ہوگا، اور اگر 6-7 میں سے حاصل ضرب کو گھٹائیے تو میل موافق کے طلوع اور میل مخالف کے غروب کا مقیاس ٹائم ہوگا۔ فائدہ: جب غروب کا مقیاس ٹائم معلوم ہو تو اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر طلوع کا مقیاس ٹائم ہوگا، اور اسی طرح طلوع کا مقیاس ٹائم معلوم ہو تو اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر غروب کا مقیاس ٹائم معلوم ہوگا۔ فائدہ: 7ویں قاعدے کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا کہ ذل میل جزء بذل عرض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست، یعنی خطوط اشرہ میں اب تنبیہ، اب یہ جو شعر کیا کہا گیا تو اس شعر کی جو تشریح ہے وہ پیچھے ہماری دوسرے لیول کے اندر یہ گزر چکی ہے، اور یہ وقت ہم معلوم کر کے آ چکے ہیں۔ تنبیہ: خطوط اشرہ میں نسبت جانے والا اس قاعدے کو بھی مختلف طریقوں سے عمل میں لا سکتا ہے۔ فائدہ: 6 اور 7ویں قاعدے کے ذریعے ایک عمل سے 4 دن کے طلوع غروب معلوم ہو جاتے ہیں، میل موافق کے 2 دن اور میل مخالف کے 2 دن، یعنی 3 برجوں کا طلوع غروب معلوم کرنے سے 12 برجوں کا طلوع غروب معلوم ہو جاتا ہے۔ آگے صرف ہم ذہب کبریٰ پڑھ لیتے ہیں۔ طلوع صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم کیجیے، پھر ان دونوں کے اوقات کو جمع کر کے تنصیف کیجیے،
اور نصف پر 6 گھنٹے بڑھا دیجئے، یا پھر صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر تنصیف کیجئے، آپ کو ظہور کبریٰ کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل سمت قبلہ کا باب ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔